اب جو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو بندہ کہتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں اور اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے روؤں، تو وہ ایک بات لازمی نوٹ کر لیں، جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ دن کے اندر قیلولہ کریں۔ اب یہ قیلولہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب یہ قیلولہ کیا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جانا، آرام کرنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تہجد میں، یعنی رات کی نماز میں قیلولہ سے طاقت پکڑو، قیلولہ سے مدد لو۔ کیا مطلب؟ قیلولہ کر کے رات کے اٹھنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ اب جو بندہ ارادہ بھی کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ رات کو اٹھ جاؤں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس عمل کو، یہ سنت عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے قیلولہ کرنا سنت بھی ہے، اور کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جانا، آنکھیں بند کر لینا، چاہے وہ نیند آئے یا نہ آئے، سنت طریقے پر۔ اب یہ جب بندہ قیلولہ کرے گا تو اس کی تھکاوٹ، اگرچہ نیند نہ آئے لیکن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی مدد کریں کہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جب تھکاوٹ دور ہوگی تو شام کو سوئے گا، اس کی نیند جلدی پوری ہوگی، صبح جلدی اٹھ جائے گا۔ اور دوسرا جو عمل ہے، شام کو کھانا کھائے لیکن کم کھانا، ایسا کھانا کہ پیٹ تو بھر جائے سکون کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بندہ جلدی بوڑھا ہو جائے۔ اب جو بندہ شام کو کھانا نہیں کھاتا تو سنا ہے کہ وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شام کو کھانا کھائیں لیکن اتنا کھانا کھائیں کہ رات کو پریشانی نہ ہو، اتنا اثر نہ ہو جسم پر، غشی نہ آ جائے، انسان اٹھ بھی نہ سکے۔ جب یہ دو عمل کر لیں، سب سے پہلے قیلولہ کریں، پھر اس کے بعد شام کو کھانا کھائیں لیکن تھوڑا سا ٹھہر کر کھانا کھائیں، تاکہ رات کو اٹھنے میں آپ کی مدد ہو جائے۔